قال الله تعالى في كتابه العزيز إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا صدق الله العظيم. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. صدر ذی وقار حضرات حکم صاحبان اور حاضرین مسابقہ، آج کے اس مسابقہ اردو خطابت میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو تحویز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں کہ جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا. فرمایا تیرے صوفے ہے فرنگی، تیرے خالی ہے ایرانی، تیرے صوفے ہے فرنگی، تیرے خالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسالی. عمارت کیا شکو ہے خس نبی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، اور نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر ان کو آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی نئی فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ رقابت و ہوسناکی، یہ فطرت کی طاقتوں کو اڑیاں کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. اور پھر یہ قوم ملت اپنا بہترین اثاثہ، اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دستے نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب، اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی نہیں. اور دوستو، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندیں ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبین خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی سی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا. لیکن دوستو، آج وہ نوجوان جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت اور عزم و حوصلے سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں سب سے پیچھے ہے. اس کے حصے میں طاؤس و رباب، عیش و سرمستی اور آرام و راحت ہے. ان کی زندگی، ان کی سیرت و کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی. جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں. مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے. ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر اور ان کی تخریب قوم و ملت کی تخریب ہوتی ہے. اگر یہ ٹھوس عزائم، سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر امن و آشتی اور مساوات و رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے. اس روئے زمین تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم ثقفی، محمد فاتح رحمہ اللہ کے کارناموں میں رنگ و روغن بھرا جا سکتا ہے. ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کرا سکتے ہیں. اس میں ہندوستان، قسطن دنیا، الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ بن سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے
کہ آج کا نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر سرفروشانہ عزم لے کر اور نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی تنظیموں کے ساتھ میدان میں آئے اور مایوسی اور ناامیدی کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھے۔ حضرات، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب جوانوں میں روحانی روح بیدار ہوتا ہے، جیتے کا جگر، شہید کا تجسس ہوتا ہے، تو اپنا نشیون تلاش کرتا ہے، ہر چیز سے آزما ہوتا ہے، پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عشرت کرو اور آرام گاہوں میں اپنا مسکن تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ خمدار زلف در زلف زندگی کے ساتھ پنجہ آزما ہوتا ہے اور وہ اپنی اس بیداری سے ایک نیا انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ کاش آج کا نوجوان اٹھے، میدان عمل میں آئے اور مایوسی اور امیدی کو پس پشت ڈال کر اس کارگاہ حیات کا مقابلہ کرے، جس کے ذہن میں یہ تصور بھی ہو، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شادی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسائل